لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تصوف و سلوک کا راستہ حال ہے، قال نہیں ہے، اس لیے اس کا کورس نہیں کروا سکتے کہ 1 مہینے میں 2 مہینے میں لوگوں کو بلا کے سمجھا دو. نہیں، یہ حال ہے. حال کا کیا مطلب؟ کہ انسان کے اندر کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے اس راستے کو عبور کرنا پڑتا ہے. سلوک بھی اس لیے اس کا نام رکھا گیا کہ سلوک راستے کو کہتے ہیں، سالک اس راستے کے اوپر چلنے والے کو کہتے ہیں. تو اس پہ باقاعدہ چلنا پڑتا ہے، قدم اٹھانا پڑتا ہے. اس کا تعلق باتوں سے نہیں ہے. اس لیے ہمارے بعض مشائخ بہت کم بات کرتے تھے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت کم بات کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا حضرت آپ گفتگو فرمائیں، لوگوں کو نفع ہوگا. تو حضرت نے آگے سے جواب دیا کہ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا. اور خاموش رہ کر بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا. دلوں کی توجہ دل پر پڑتی تھی تو جیسے مقناطیس کے پاس لوہے کا ٹکڑا اثر قبول کرتا ہے، دل اثر قبول کرتے تھے. اس لیے ان مجالس میں پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ ذکر و سلوک کا معاملہ حال کا ہے. پھر ہم نے مجالس کیوں رکھی؟ اس کی ایک مجبوری تھی کہ سالکین اپنے حال کیفیات کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، رابطہ نہیں ہو پاتا، موقع نہیں ملتا. اب کیا صورت ہو؟ پھر اس کی صورت یہی سمجھی کہ چونکہ یہ عوام کا مجمع تو ہے نہیں، یہ فقط سالکین کا مجمع ہے، اس لیے اگر اس میں ہم گفتگو کریں گے تو یہ کال نہیں کہلائے گی، یہ اہل حال کے حال کا تذکرہ کہلائے گا. بات سمجھ گئے نا؟ اس لیے پھر ہم نے یہ مجالس رکھی ہیں. تو چونکہ اکثر سالکین کے مختلف اسباق ہیں تو کبھی کسی کے سبق کے بارے میں بات ہوگی، کبھی کسی کے، تو فائدہ سب کو ہو جائے گا. جن کے اسباق ہیں اور اس سے متعلق بات ہے سبحان اللہ، اور جن کے اسباق کم ہیں اور اس سے اوپر کی بات ہے وہ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ یہ کیفیتیں بھی عطا فرما دے. مگر صرف بات کو سن لینے سے یہ نتیجہ کبھی اخذ نہ کریں کہ اب ہم نے سلوک سیکھ لیا ہے. اس لیے اس کو کھلے دھلے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ حال ہے، یہ کیفیت کا معاملہ ہے. جب تک دل کی کیفیت نہیں بدلے گی، لاکھ کتابیں بھی بندے کو فائدہ نہیں دے پاتی. کیوں مولانا روم رحمۃ اللہ نے کہا؟ خود تو مولانا روم تھے اور کہتے ہیں کہ صد کتاب و صد ورق در نارکن. ایک عام آدمی کہتا تو چلو اور بات تھی، وہ تو محرم راز تھے، وہ تو خود عالم تھے، بڑے عالم تھے، اور ان کے والد تو بہت بڑے مفتی تھے اپنے وقت کے. تو ان بزرگوں کا یوں کہہ دینا، اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے. تو اس لیے جو بندہ چاہے کہ میں اللہ رب العزت کی محبت کے اس راستے پر قدم بڑھاؤں، سب سے پہلے کام اسے کرنا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا. جب تک بندے کا عقیدہ اہل سنت والجماعت اکابر علماء دیوبند کے مطابق نہیں ہوگا اس کا کام نہیں سنبھلے گا.
جتنی ٹکریں مارتا پھرے. یہ راستہ بہت کھلا راستہ ہے. سب سے پہلے عقائد کو ٹھیک کرے بندہ. کچھ لوگوں کو اپنی مرضی چلانے کی ہوتی ہے، کبھی اس امام کی پیروی، کبھی اس امام کی پیروی. نہیں، کسی ایک امام کے پیچھے مستقل چلیں، تقلید کریں. جو اکابر کا ایک طریقہ ہے جس پر امت متفق ہے، اس کے مطابق اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لیں. کوئی بھی اس سے ہٹ کے بات ہوگی تو اس راستے کی رکاوٹ ہوگی. چنانچہ بدعتی بندہ جتنی ٹکریں مارتا پھرے اس کو اللہ کا وصل نصیب نہیں ہو سکتا، چونکہ ہر بدعت دلالت ہے، اور دلالت فی النار. تو اس لیے سب سے پہلا پوائنٹ ذہن میں رکھیں، اپنے عقیدے کو اہل سنت والجماعت اکابر علماء دیوبند کے مطابق بنائیں. یہ کیوں کہا؟ اس کی ایک ریزن ہے کہ سب کے سب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے ہیں اسی مذہب پہ، مگر ان کے مذہب پر عمل کرنے میں پھر آگے تفصیلات آ جاتی ہیں. اس تفصیلات میں جو اکابر علماء دیوبند کا راستہ ہے وہ احتیاط کا راستہ ہے، وہ محتاط راستہ ہے. ان کو جہاں شبہ پڑتا ہے کہ یہ بدعت ہوگی وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کا ایک اصول ہے کہ اس نفع سے اس کے نقصان سے بچنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو مضرت سے بچنے کی وجہ سے وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے محتاط ہیں. تو عقیدے کو اس کے مطابق بنانا پہلی بات. دوسری بات کہ انسان اپنی زندگی میں جو گناہ کرتا ہے ان سب گناہوں سے سچی توبہ کرنا، اس لیے کہ اس راستے کو گناہوں کے ساتھ طے نہیں کر سکتے، گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ نفس کا پجاری ہے، وہ اللہ کا پجاری نہیں ہے. ایک ہوتی ہے زر پرستی، زن پرستی، ایک ہوتی ہے نفس پرستی. یہ تمام کی تمام بت پرستی کی اقسام ہیں. خدا پرستی کوئی اور چیز ہے، وہ الگ چیز ہے. جو خدا کی پرستش کرتا ہے وہ پھر نفس کی پرستش نہیں کرتا. اس لیے ذہن میں رکھیں کہ گناہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں، گناہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں. تو جو بندہ گناہوں کا ارتکاب کرے تو اللہ کی محبت تو پھر بہت دور رہ گئی اس سے. اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان گناہ بھی کرتا رہے اور سلوک کے درجے بھی اوپر چڑھتا رہے. آپ سفر کر رہے ہیں، اب آگے ایک ٹی جنکشن آ جاتا ہے، یا دائیں مڑ سکتے ہیں یا بائیں، تو آپ کو دو میں سے ایک راستہ چوز کرنا پڑے گا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دائیں بھی اور بائیں بھی، بھئی ایک ہی طرف ٹرن لیں گے آپ. تو آپ یوں سمجھیں کہ اس پوائنٹ پہ ہم آج آ گئے کہ ہمارے پاس اب دو راستے ہیں، یا خدا کا راستہ یا نفس کا راستہ. ہمیں ایک طرف ٹرن لینا ہے تو صاف ظاہر ہے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ٹرن لیں گے، اس کی طرف رخ پھیریں گے. تو 100% گناہوں سے توبہ کرنا یہ لازم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر کبھی گناہ کا صدور ہی نہیں ہو سکتا. انسان ہے، زندگی میں احتمال ہر چیز کا ہے، مگر یہ کہ نیت تو ہونا بندے کی کہ مجھے گناہ نہیں کرنا، کمٹمنٹ تو ہونا، ایک عہد تو ہونا اللہ کے ساتھ. جب انسان یہ عہد کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت راستے کو آسان کر دیتے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ ہم ایک گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور گھر کے دروازے پہ آگے بندے کھڑے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ تم ہمارے دوست ہو یا دشمن ہو. ہم دوستوں کو اندر جانے دیں گے، دشمنوں کو باہر رکھیں گے. ہم کہتے ہیں جی ہم دوست ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا جو ہماری سب باتیں ہیں تم ان کو مانتے ہو یا ان کی مخالفت کرتے ہو. ہم کہتے ہیں جی ہم تو باہر مخالفت کرتے ہیں ان کی. وہ کہتے ہیں جی مخالفت کرتے ہو تو گھر میں کیسے آ رہے ہو؟
کہ برونچ کار کر دی کہ درون خانہ آئی. تم باہر کیا کرتے پھرے کہ اب تم میرے گھر میں آنا چاہتے ہو. اس لیے گناہ سے سچی توبہ کرنی وہ ضروری ہے، آپشنل نہیں ہے، مینڈیٹری ہے. اب ہم اگر گناہ بھی کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ سلوک بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنی زندگی کا وقت ایسے ہی گزار دیں گے، دھکے کھاتے پھریں گے. پھر کیا ہوتا ہے 5 سال بعد 6 سال بعد وہ جتنا عرصہ بیت ہو گئے ہمیں تو کچھ نہیں ملا. بھائی ملا تو کچھ نہیں، لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ گناہ تو چھوڑے نہیں. گناہ چھوڑتے تو کچھ ملتا نا. اس لیے پہلا قدم گناہوں سے سچی توبہ کرنا یہ لازم ہے. گناہ انسان جسم کے مختلف اعضاء سے کرتا ہے. مثلا آج کے زمانے میں آنکھ سے گناہ بہت ہوتے ہیں. اب آنکھ سے ایک گناہ تو یہ ہوتا ہے کہ غیر محرم کو دیکھا چلتے ہوئے، تو غیر محرم پر نظر کا پڑنا یہ حرام ہے. آپ جان بوجھ کے نظر ڈالیں تو بھی نقصان، اور بنا ارادے کے نظر ڈال دیں بار بار پھر بھی نقصان. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت صوفی محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں ذکر و سلوک کے راستے میں چل رہا تھا اور میری بڑی اچھی کیفیات تھیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد میری وہ کیفیات ختم. میں مراقبہ بھی کروں، میں تہجد بھی پڑھوں، میں ہر چیز کی پابندی بھی کروں، مگر اثر کوئی نہیں. کہنے لگے 6 مہینے اپنی تگ و دو کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے شیخ کو بتانا ہے. شیخ کو بتایا تو شیخ نے فرمایا کہ تم غور کرو کہ گناہ سرزد کیسے ہو رہا ہے، غور کرو اس پر. اب یہ شیخ کی دعا کی برکت تھی، اللہ نے ان سے پردہ کھولنا تھا. تب ان کو احساس ہوا اوہو، وہ جو ہمارے ہمسائے میں لوگ رہتے ہیں ان کی بیٹی بچپن سے گھر آتی تھی اور ہم اپنی بیٹی کی طرح اس کو ڈیل کرتے تھے، اور اب وہ لڑکی کچھ وقت سے بالغہ ہو گئی تھی اور اس کی طرف نظر کرنا حرام تھا اور ان کا دھیان ہی نہیں تھا. یہ اسی طرح چھوٹی بچی کی طرح اس کی طرف آتی تھی، بیٹھتے تھے، دیکھتے تھے. فرمانے لگے یہ گناہ تھا جس نے میری ساری کیفیات کو زائل کر دیا. اب ارادہ تو گناہ کا نہیں تھا ان کا، مگر زہر ارادے سے کھائیں یا بغیر ارادے کے کھائیں اثر تو دونوں طرف سے کرتی ہے. تو گناہ بھی اسی طرح ہے، اثر تو ہوتا ہے اس کا. بھئی آپ جان بوجھ کے حرام کھائیں یا ویسے حرام کھا لیں تو اثر تو ہوگا اس کا. اس لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. تو ایک تو ہے غیر محرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت. شریعت کا حکم ہے کہ اچانک نظر پڑ گئی تو انسان آنکھ بند کر لے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھ کا پردہ اتنا چھوٹا اور جلدی بند ہونے والا بنایا ہے کہ اس کا جو عمل ہے وہ ضرب المثل بن گیا. وہ جی پلک چھپکنے کی دیر، یعنی اتنی تھوڑی سی دیر میں، اور کوئی کام اتنا تھوڑی دیر میں نہیں ہو سکتا. اس لیے پلک رب کریم جانتے تھے کہ میرے بندے بہانہ بنائیں گے، یا اللہ ہم تو آنکھ بند کرنا چاہتے تھے، گیٹ بند ہونے میں دیر بڑی لگ گئی. تو اللہ رب العزت نے آنکھ کے پردے کو ایسا بنایا کہ ارادہ ہو اور آنکھ بند ہے تو فرمایا کہ بس آنکھ بند کرو. تم دوسری مرتبہ دیکھو گے تو گناہ ہوگا. تو نگاہوں کا پرہیز اس کا ارادہ کریں. جو کرتے ہیں اللہ کی رحمت ہے، جو نہیں کرتے وہ کرنا شروع کر دیں. اور اس سے ملتا کیا ہے سوائے حسرت کے اور ہرس جو پیدا ہوتی ہے بندے کے اندر، یا ایک شہوت بھڑکتی ہے اور شیطانیت آتی ہے، اس کے سوا ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا.
ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ تو ٹھپے ہیں، اللہ نے ایک سے ایک الگ بنایا ہے، کتنوں کو دیکھتے پھرو گے بھائی، الگ الگ ٹھپے بنے ہوئے ہیں. واقعی بات ایسی ہے. تو بے تما ہو جائیں، بے تما ہو جائیں. بہت سارے نوجوان پوچھتے ہیں کہ جی ہم سے نگاہ کنٹرول نہیں ہوتی، اس کی ریزن ہوتی ہے، اور کی ریزن یہ ہے کہ ان کے دل میں ہوس ہوتی ہے، اس ہوس کی وجہ سے آنکھ قابو میں نہیں آتی. آپ آج عہد کر لیں کہ مجھے گناہ نہیں کرنا، کسی غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگانا، بے تما ہو جائیں، دیکھنے کو دل ہی نہیں کرے گا، جی نہیں کرے گا دیکھنے کو. بھائی نیلی ہے پیلی ہے وہ کسی اور کی ہے، ہمارا حق تو نہیں ہے نا، تو ہمیں کیا. ایک مرتبہ ایک مجلس میں یہ آدمی گیا، حاضر ہوا مسجد میں، تو اپنے ہی ذکر سلوک والوں کی مجلس تھی، ویسے ہی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اور ماشاء اللہ تقریباً سارے ہی شادی شدہ تھے، اور ٹاپک چل رہا تھا دوسری شادی. یہ لگتا ہے کہ مردوں کا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے، چونکہ ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ پوتے کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو باپ کی بھی تمنا ہوتی ہے اور دادے کی بھی کہ میرا بھی نکاح ہو رہا ہوتا ہے. فطرت اللہ نے مرد کی ایسی بنائی ہے. تو بہرحال اس مجلس میں نیک لوگ تھے، تہجد گزار سالکین تھے سارے، مگر ماشاء اللہ وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ جی دوسری شادی سنت ہے اور سنت پہ عمل کرنا ہے. اور جو بڑی دلیل تھی نا ان کے پاس یہ کہ وہ کہتے تھے جی اللہ تعالیٰ نے شادی کا تذکرہ ہی 2 سے شروع کیا ہے، مثنا وثلاث ورباع، تو اللہ نے تو بات ہی شادی کی 2 سے کی ہے، تو اس تعلیم پہ عمل کرنا چاہیے. خیر مجھے وہاں بیٹھنے کا موقع مل گیا، اب میں نے ان کی بات سنی. پھر اس کے بعد جو تھے زیادہ ان میں سے مطلب ہے اس بات کے وکیل، میں نے ان سے کہا جی ٹھیک ہے آپ سنت پہ عمل کریں مگر کامل سنت پہ عمل کریں. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ کی جو شادی ہوئی تو وہ بیوی پہلے کنواری تھی، آپ سے نکاح ہوا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں صرف ایک ہی ایسی بیوی تھیں جو کنواری حالت میں آئی تھیں، باقی یا بیوائیں تھیں یا مطلقہ عورتیں تھیں. تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ اگر دوسرا نکاح کرنا ہے تو بھئی کوئی بیوہ ڈھونڈنا پھر اس کے لیے. اب ان کی نظر تو 16 سال کی لڑکی پہ تھی. یہ بھی اللہ کی عجیب شان ہے کہ مرد کی عمر جتنی بڑھتی جاتی ہے اس کی شادی کے جو چوائس ہوتی ہے نا اس لڑکی کی عمر گھٹتی جاتی ہے. اس لیے آپ سنتے ہیں کہ فلاں 80 سال کے بوڑھے نے 16 سال کی لڑکی سے شادی کر لی. تو میں نے کہا بھائی پہلی بات تو آپ یہ کرنا کہ آپ تو بیوہ سے شادی کرنا. کہنے لگا میں نے کہا بھائی سنت بھی تو پھر کامل ہونی چاہیے. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلا نکاح ہوا چلو ہم اسی سنت پہ عمل کرواتے ہیں آپ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو خاتون آئیں وہ پہلے 2 خاوند کے پاس رہ چکی تھیں، تو آپ بھی پھر کامل عمل کریں، صوفی ہیں تو ایسی بیوہ ڈھونڈیں جو ماشاءاللہ 2 خاوندوں سے بیوہ ہو. اب ان کا ذرا چہرہ بجھ گیا. پھر میں نے کہا تیسری بات ایک اور بھی ہے کہ وہ عمر میں بھی آپ سے 15 سال بڑی ہونی چاہیے. اب یہ اگر 3 باتیں ہو گئیں تو پھر سنت ہے انشاءاللہ میں ہی آپ کا نکاح پڑھا دوں گا. مگر ان باتوں کو سننے کے بعد مجلس والوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد ہم دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچیں گے. میں نے کہا بہت اچھا. لیکن مزے کی بات جو تھی وہ یہ کہ اگلے دن جو ان میں بڑے تھے نا وہ آئے اور کہنے لگے حضرت کل سے جب سے ہم نے دوسری شادی کا خیال چھوڑا ہے نا اپنی بیوی بہت اچھی لگنے لگ گئی ہے. بھائی فطرت ہے یہ تو انسان کی. تما چھوڑے گا تو آنکھ بند ہوگی.
جب تک دل میں طمع ہے آنکھ بند نہیں ہو سکتی. آپ دیکھتے نہیں ہیں خامد ناراض ہوتا ہے, بیوی بن سنور کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے, آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. کیا وہ مرد نہیں ہے؟ کیا یہ عورت نہیں ہے؟ انسان. تو دیکھو یہی انسان ہے کہ سامنے بیوی ہے, خوبصورت ہے, بنی سنوری ہے, مگر دل میں تھوڑا سا خفا ہے, نہیں دیکھتا اس کی طرف. تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ذرا مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو آنکھیں کنٹرول میں نہیں؟ تو اس کی مرض ڈھونڈیں. اس کی مرض کیا ہے؟ اندر ہوس ہوتی ہے, ہرس ہوتی ہے. اس ہرس کو ختم کریں. یہ دل کا فیصلہ کر لیں کہ بس اللہ نے ہمیں نکاح میں جو عورت دے دی, ہماری زندگی کی ساتھی ہے, دین کے اوپر گزار رہی ہے وقت, ہمارے لیے کافی ہے, الحمدللہ. بس آپ مطمئن ہو جائیں گے. پھر آپ کو کیا واسطہ کہ جانے والی پتلی ہے, موٹی ہے, فلاں ہے, فلاں, ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ اس طرح پھر نوجوان لوگ بھی اپنی آنکھوں کو آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں. اور پھر ایک بات یہ بھی تو سوچیں نا کہ ان چہروں کو دیکھ دیکھ کر ہم اللہ سے دور رہیں. کتنا بڑا نقصان ہمارا. رب سے دور, اللہ سے دور. اللہ اکبر. اس لیے آنکھ کا گناہ اس کو چھوڑنا مشکل نہیں ہے, آسان ہے. تو ایک تو ہے غیر محرم کو نہ دیکھنا, اور دوسرا ٹی وی ہوتا ہے بعض گھروں میں. تو آج کل تو ماشاءاللہ خامد بیوی کا چہرہ اتنا نہیں دیکھتے جتنا ٹی وی کو بیٹھ کے دیکھتے ہیں. اور پھر بہانے کیا بناتے ہیں؟ جی خبریں سننی ہوتی ہیں, اور خبروں کے نام پہ غیر محرم لڑکیوں کو دیکھتے ہیں بیٹھ کے. گیم کے نام پہ ٹی وی گھر لا کے رکھتے ہیں, جی گیم دیکھنی ہوتی ہے, وہ تو جائز ہے نا, مگر نفس گناہ کرواتا ہے. اور تیسری چیز ایک اور مصیبت ہے جس کا نام ہے انٹرنیٹ. اتنا دل دکھا ہوا ہے نا اس سے کہ اگر ہم کہیں کہ دنیا میں کس چیز نے ہمیں سب سے زیادہ دکھ دیا تو شاید اسی کا نام آئے. کسی انسان نے اتنا دکھ نہیں دیا جتنا سیل فون یا انٹرنیٹ نے دل کو دکھ دیا. جس کو دیکھو, جس کو دیکھو, اللہ اکبر, قسمت سے ہی کوئی بچتا ہے. چنانچہ میرے پاس ایک حافظ صاحب آئے, ہر سال مکمل قرآن سنانے والے, بلا ناغہ تہجد پڑھنے والے, بیوی بھی عالمہ, تہجد قضا نہیں ہوتی, تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوتی, ذکر و سلوک میں 2-3 سال سے محنت کرنے والے رونے لگ گئے. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس آج توبہ کی نیت سے آیا ہوں. ہوا کیا؟ کہنے لگے فرنیچر کا بزنس کرتا ہوں, کوٹیشن بنانے کے لیے کچھ دیکھ رہا تھا ویب سائٹس, ایک ایڈورٹائزمنٹ آ گئی. مجھ پر شیطانیت غالب آئی تو میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کیا ہے. پہنچ گئے ایک ایسے کلب کی ویب سائٹ پہ جہاں گوری عورتیں ننگی ہوتی ہیں. کہنے لگا بس 1 گھنٹہ دل نے بھی ملامت کی, مگر میں نے دیکھا بھی صحیح. اب دوسرے دن وقت نہیں گزر رہا. 1 سال گزر گیا, میں سب سے چھپ کے روزانہ 1 گھنٹہ یہ تصویریں دیکھتا ہوں. آج آپ کا بیان سنا تو دل میں بات آئی کہ اللہ کے ساتھ دوغلا بن نہیں چل سکتا, ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. میں اس طرح تو آگے قدم نہیں بڑھا سکتا. میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اس گناہ سے آج سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں. اب ذرا غور کیجئے, شادی شدہ 2-3 بچوں کا باپ, بیوی عالمہ, میاں بیوی آپس میں بھی بہت خوش ہیں, مگر پھنس گیا. تو اس لیے جو نوجوان کمپیوٹر پہ کام کرنے والے ہیں وہ بالخصوص اس بات کو سنیں کہ انٹرنیٹ اصل میں انٹر انٹو دی نیٹ ہے. آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوئے, آپ نیٹ کے اندر چلے گئے, اب اللہ ہی اس جال سے نکالے. تو ٹی وی کے ذریعے دیکھنا, راستہ چلتے دیکھنا, انٹرنیٹ پہ دیکھنا, بات سب ایک ہے. غیر محرم کو تو دیکھ ہی رہے نا, اور اس کو دیکھنے سے دل کے اوپر ظلمت آتی ہے. ہر نگاہ دل کے اوپر ظلمت کا غلاف چڑھاتی ہے. پہلے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں, اللہ سے دعائیں بھی مانگیں, لیکن
اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایک دستور ہے کہ جو بندہ گناہ چھوڑتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کو اس کی امیدوں سے بڑھ کر اجر اور بدلہ دیتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو غیر محرم پر نظر ڈالنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندوں کو عبادت میں لذت عطا فرما دیتے ہیں. تو عبادت کی لذت ذکر قلبی سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ذکر قلبی اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ نگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نگاہ بھی بد پرہیزی کرتی رہے اور عبادت کی لذت بھی مل جائے؟ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. اس لیے 100% اس سے پرہیز. اس کے بعد ہے زبان کا گناہ. اس زبان کے گناہ میں ایک تو جھوٹ. جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھا جاتا. اور بدبخت شیطان نے آج کے دور میں اس کی جو نفرت تھی دل میں اس کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بہانہ رکھ دیا ہے. چنانچہ لوگ جھوٹ کا نام نہیں لیتے، وہ میں نے جی بہانہ کر دیا. بیوی کہتی ہے میں نے خاوند کے سامنے بہانہ کر دیا. خاوند کیسے آتا ہے میں نے بیوی کے سامنے بہانہ کر دیا. شاگرد کہتا ہے استاد کے سامنے بہانہ. یہ بہانہ کیا ہے؟ سوچا کبھی؟ جھوٹ ہے، 100% جھوٹ. تو اس کو بہانہ نہ کہیں، اس کو جھوٹ ہی کہیں تاکہ نفرت تو دل میں آئے نا کہ کر کے آ رہے ہیں. تو یہ شیطان کی چال ہے کہ جھوٹ کی نفرت کو گھٹانے کے لیے اس کا نام بہانہ رکھ دیا. اور جھوٹ اتنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر. اچھا، کئی مرتبہ انسان بے لذت گناہ کرتا ہے، یعنی ایسا جھوٹ جس میں نفع بھی کوئی نہیں. مثال کر فون پہ میں 1 سیکنڈ میں ابھی آتا ہوں. بھائی بتائیں 1 سیکنڈ میں کوئی آ سکتا ہے؟ اب جس نے بھی کہا میں 1 سیکنڈ میں آتا ہوں جھوٹ ہے. بس میں 1 منٹ بعد فون کروں گا، 1 منٹ تو فون بند کرنے میں لگ جائے گا. تو اس قسم کی باتیں جو ہم کہہ جاتے ہیں مگر ہوتی جھوٹ ہیں، اثر ان کا بھی ہوتا ہے. اس پر بھی احتیاط ہے. خلاف واقعہ کوئی چیز زبان سے نہ نکلے. چنانچہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سبق پر پہنچ کر مجھے یہ فرمایا کہ اب آپ اس پر محنت کریں کہ زبان سے جھوٹ نہ نکلے. بہت اچھا. پھر مجھے فرمانے لگے کہ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم سچ بولو. سمجھائی بات کہ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد سچ بولنا. نہ میں نے کہا جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ کئی مرتبہ بندہ سچ تو بول رہا ہوتا ہے، معاملہ جھوٹ کا کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے جو مکارم اخلاق ہیں اس میں بھی 2 نقطے: سچ بولنا، سچائی کا معاملہ کرنا. یہ الگ الگ چیزیں ہیں. تو کئی مرتبہ انسان سچ بول کے بھی تو جھوٹ کا معاملہ کر لیتا ہے. الفاظ سچ ہوتے ہیں مگر یرید بہل باطل. تو کھرا اس معاملے میں اچھا ہوتا کیا ہے کہ جھوٹ ہم اس لیے بولتے ہیں کہ اگلا ناراض نہ ہو، اگلے کو عیب کا پتہ نہ چلے. لیکن اگر اس بندے کا اتنا ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو جھوٹ سنا بھی صحیح اور اللہ کو پتہ بھی ہے، تو اس کا ڈر کیوں نہیں؟ یعنی اس بندے کے ڈر کی وجہ سے تو جھوٹ بول رہے ہیں. اس کو پتہ چل جائے گا حقیقت کا، یہ بندہ خفا ہو جائے گا. تو بھائی جس کو پہلے سے پتا ہے کہ ہم نے کیا بولا اور جو جانتا ہے پروردگار، ہم اس کا ڈر کیوں نہیں دل میں رکھتے؟ ایک جھوٹ بولنے کے بعد اس کو چھپانے کے لیے پھر دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے. پھر 2 جھوٹ بول جاتے ہیں تو پھر ان کو چھپانے کے لیے تیسرا بولنا پڑتا ہے، اور یہ ایک سلسلہ ہی چل پڑتا ہے جھوٹ کا. جھوٹ جتنا تیز دوڑے سچ بالآخر اس کو پکڑ لیتا ہے. اس لیے سچ کو اپنائیں، سچ بولنے. کئی مرتبہ سچ ناگوار ہوتا ہے مگر حقیقت وہی ہوتی ہے. اور اگر کوئی غلطی ہو گئی تو مان لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، مگر جھوٹ سے بچیں. کیونکہ کتابوں میں یہ لکھا ہے
کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جس کی وجہ سے فرشتے 2 میل اس سے دور چلے جاتے ہیں. منہ سے بدبو نکلنے کی بات تو حدیث سے ثابت ہے. اب جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اور فرشتے دور چلے جاتے ہیں تو پھر بندہ اللہ کے قریب تو نہیں نہ ہو سکتا. ہم تو جھوٹ کو چھوڑنا اس پر نظر رکھیں, واچ کریں کہ کون سی بات میں ایسا کرتا ہوں کہ جو واقع کے خلاف ہوتی ہے اور مجھے جھوٹ کیوں بولنا پڑتا ہے, اور ایسا کام ہی نہ کریں کہ جھوٹ بولنا پڑے. تو جھوٹ سے بچیں. ایک بزرگ تھے تو ان سے میں نے پوچھا کہ حضرت کوئی طریقہ بتا دیجئے کہ انسان مستجاب الدعوات بن جائے. عمر چھوٹی تھی, اسکول کی عمر تھی. وہ پہلے تو دیکھ کے ہنسے, پھر مجھے فرمانے لگے بچے قریب آؤ. تو میں قریب گیا. مجھے کہنے لگے کہ جس زبان سے ہمیشہ سچ نکلتا ہے اللہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو سچ کر دیتے ہیں. جس زبان سے ہمیشہ سچ نکلتا ہے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو اللہ سچ فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایک تو زبان کے جھوٹ سے بچیں, دوسرا غیبت سے بچیں کیونکہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, اور الغیبت اشد من الزنا, یہ زنا سے بھی زیادہ برا, اور حقوق العباد میں سے ہے. بندے سے بھی معافی مانگنی پڑتی ہے ورنہ اس کے بدلے نیکیاں دینی پڑیں گی. اس کا اصول یہ ہے کہ ایک تو آپ غائب کا تذکرہ ہی نہ کریں, یعنی جہاں بیٹھے ہیں جو لوگ سامنے ہیں بس آپس کی بات کریں, اور اگر کسی تیسرے بندے کا تذکرہ ہو بھی جائے تو اچھے الفاظ میں ہو, اور جہاں آپ دیکھیں کہ اچھے الفاظ میں نہیں ہوا تو آپ تعریف کریں اس کی. مثلا کسی کے بارے میں بات کر ماری کسی نے, آپ کہیں یار ہے تو نمازی آدمی, یار ہے تو سمجھدار آدمی, پڑھا لکھا آدمی, بھائی کوئی نہ کوئی خوبی تو اس بندے میں ہوگی نا. تو اگر آپ نے جواب میں اس بندے کی کسی خوبی کا تذکرہ کر دیا تو آپ اس کے ساتھ شامل نہیں ہیں, متفق نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ ان کے ساتھ, اور یہ تو آسان کام ہے. بھائی وہ بچوں کا بڑا خیال رکھتا ہے, اس نے بیوی کو بڑا خوش رکھا ہوا ہے, وہ دوستوں کا تو بڑا اچھا دوست ہے, یار وہ بڑا اچھا کاروباری ہے, کوئی تو اچھا ہی ہے نا اس میں. تو جیسے ہی کسی نے برا تذکرہ کیا آپ سن کے خاموشی اختیار کریں گے تو پھر متفق ہوں گے, فوراً اس کی کوئی اچھائی بیان کریں. بہتر تو یہ ہے کہ اس کو ہی کہیں کہ بھئی آپ نے ایسی بات کی ہی کیوں ہے, افضل درجہ تو یہی ہے. مگر کئی مرتبہ بندہ نہیں بات کر پاتا تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کا کوئی اچھائی بیان کر دیں. جھوٹ سے بچنا, غیبت سے بچنا, اور ایک تیسرا گناہ جو اس زمانے میں عام ہو گیا ہے وہ ہے غیر محرم سے باتیں کرنا. یہ بھی حرام. نبی اسلام نے فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا, کانوں کا زنا غیر محرم کی بات سننا, زبان کا زنا غیر محرم سے بات کرنا. یہ سیل فون اتنا غلط استعمال ہوتا ہے کہ الامان والفیس, جتنی دیر بات ہوتی ہے زنا کا گناہ لکھا جاتا ہے غیر محرم سے اگر بات ہو رہی ہے. اور ہم نے تو یہاں تک سنا کہ لوگ طواف بھی کر رہے ہیں اور جس سے تعلق ہے اس کو طواف کی صورتحال بھی بتا رہے ہیں طواف کے دوران. یا اللہ, اب میں رکن یمانی کے سامنے سے گزر رہا ہوں, اب حجر اسود سے اب اتنے چکر لگ گئے, آج اتنا رش ہے, طواف بھی کر رہے ہیں اور ٹیلی فون پہ باتیں بھی کر رہے ہیں. یہ ایک عجیب مصیبت ہے. اس لیے اس سیل فون کو ہمیشہ ہیل فون سمجھا کریں کہ یہ بندے کو جہنم میں بہت جلدی لے کے جائے گا, بہت جلدی لے کے جائے گا. قسمت والے ہیں جو بچیں گے.
پھر میسیجز لکھنا غیر محرم کی طرف ہاتھوں کا دینا، اس کے میسیجز پڑھنا آنکھوں کا دینا، باتیں کرنا زبان کا دینا، تو اس سے توبہ۔ پھر انسان دماغ کے گناہ سے بچے۔ دماغ کا گناہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ذہن میں کوئی خیال آیا برا، اور اس خیال کو ہی آگے سوچنا شروع کر دیا۔ اگر وہ غیر محرم کا خیال ہے تو یہ دماغ کا دینا ہے، سوچ کا دینا ہے، اور اس میں نوجوان بچے اور بچیاں زیادہ ملوث ہوتے ہیں۔ شاید وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں دوسرا تو کوئی پاس ہے نہیں۔ اس کو فینٹیسی کہتے ہیں۔ فینٹیسی کے گناہ سے دماغ پر ڈائریکٹ ظلمت آتی ہے۔ دیکھیں نا بھئی، آپ نے غیر محرم کو کسی نے دیکھا تو وہ تو 15 سیکنڈ کے لیے چلی گئی، لیکن فینٹیسی تو آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ خیال چل رہا ہے۔ جتنی دیر غیر محرم کا پروسیس چل رہا ہے دماغ میں، اتنی دیر دل کے اوپر ظلمت آ رہی ہے۔ تصوف کے میدان میں فینٹیسی سب سے بڑا گناہ ہے جو دل کو سیاہ کرتا ہے۔ ہم برے خیال سے بچ نہیں سکتے، وہ آئے گا، مگر ہم اس کو جھٹک تو سکتے ہیں نا۔ تو شریعت کہتی ہے کہ تم جھٹک دو۔ دیکھیں، حضرت سید وار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھایا کرتے تھے کہ ٹریفک پولیس کا ایک آدمی چوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ بھئی تم نے یہاں پر ٹریفک جیم نہیں ہونے دینی، لہذا دائیں طرف سے ٹریفک آتی ہے تو وہ بائیں طرف، اور بائیں سے ٹریفک آتی ہے تو دائیں طرف، آگے سے آتی ہے تو پیچھے، پیچھے سے آتی ہے تو آگے، ان کو چلاتا رہتا ہے۔ جب تک ٹریفک اپنی اپنی طرف چلتی رہے گی، وہ ایک کامیاب ٹریفک کنٹرولر سمجھا جائے گا، اس کو انعام بھی ملے گا، تنخواہ بھی ملے گی، اس کو اپریسیشن کے لیٹر بھی ملیں گے۔ اور وہی بندہ اگر چوراہے پہ کھڑا ہو اور جو گاڑی آ کے چوراہے میں رک جائے اس کو پوچھے ہی نہ، تو کیا ہوگا؟ ٹریفک جام ہو جائے گی، تو اس کی ڈیوٹی بدلتی جائے گی، ہو سکتا ہے اس کو نوکری سے نکال دیا جائے۔ تو دماغ بھی چوراہے کی مانند ہے، اس میں نیک خیال بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ نیک ہیں تو سوچو بے شک، اور اگر برا ہے تو ذہن سے جھٹک دو، جمنے نہ دو۔ تو ایک اصول کی بات یاد رکھیں، برا خیال ذہن میں آنا برا نہیں ہے، برا خیال ذہن میں آنا برا نہیں ہے، برے خیال کو دل میں لانا اور دل میں جمانا یہ برا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ احیاناً خیال آ جائے کوئی بھی تو برا نہیں ہے، وہ اس کو جھٹک دو، کیونکہ خیال کا آنا بس میں نہیں ہے، ہمارے ہر طرح کے خیال آتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی نعمت ہے خیالات کا آنا۔ اچھا سوچیں، آپ کو بیوی نے کہا جی کہ مجھے افطاری کا سامان بنانا ہے، تو آپ ذرا بازار سے فلاں فلاں چیزیں لے آئیں۔ آپ گھر سے نکلے، راستے میں ایک بہت اسکول کے زمانے کا دوست مل گیا، 15-20 سال کے بعد ملاقات ہوئی، بڑا اچھا لگا، آپ اس سے حال احوال پوچھنے لگے، بات چیت کرنے لگے، مگر جب آپ اس سے بات کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں بار بار خیال آ رہا ہے کہ مجھے چیزیں پہچانی ہیں، چیزیں پہچانی ہیں۔ ہر 2-4 منٹ بعد پھر آپ اگلی بات کرتے ہیں، پھر ذہن میں خیال آتا ہے۔ اگر یہ خیال نہ آتا اور آپ جس خیال میں لگے ہیں وہی ہوتا تو آپ کو تو وہیں کھڑے کھڑے افطاری کا وقت ہو جاتا، اور گھر آتے تو پھر آپ کی افطاری بہت اچھی ہوتی۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم کسی کام میں مصروف ہو جاتے ہیں مگر ہٹ ہٹ کے خیال آتا رہتا ہے۔ آپ نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے،
آپ کو دیر ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں اچھا جی میں اب بات کو مکمل کرتا ہوں, مجھے ذرا جانا ہے. تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے, بار بار خیال کا آنا. تو ریپیٹیشن ہونا خیال کا یہ فطرت ہے انسان کی. تو خیال آئیں گے, اچھے بھی آئیں گے, برے بھی آئیں گے, مگر اتنا ہوتا ہے کہ سالک کو برے زیادہ آتے ہیں, اچھے تھوڑے آتے ہیں. اور جب انسان سالک اپنے آپ پر محنت کر لیتا ہے تو پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اچھے خیال آتے ہیں, برا خیال آتا ہی نہیں, خیال ہی نہیں آتا. ایسی سوچ پاک ہو جاتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. اسی طرح پیٹ کا گناہ, انسان کئی مرتبہ بنے بنائے کھانے اور بنی بنائی چیزیں کھانے کا عادی ہوتا ہے. تو کس نے بنایا, اس میں کیا کیا ڈالا گیا, اس کا پتہ کرنا ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے. جو کھانا ہم کھاتے ہیں نا, اس کھانے کا ایک فرض ہے. کھانے کا فرض یہ کہ کیا منہ میں جو جا رہا ہے وہ حلال ہے یا نہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے تو کھا لیا تھا, ہمیں کیا پتا وہ تو حلال نہیں تھا. شریعت کہتی ہے نہیں, کھانے سے پہلے تو ہم نے پتا کیوں نہیں کیا کہ یہ حلال ہے یا نہیں. ہم اس بات کے پابند ہیں کہ صرف حلال کھائیں. تو ایسی چیزیں جو مشتبہ ہو سکتی ہیں, کیونکہ بہت مختلف جگہوں کی بنی ہوئی آتی ہیں, مسلمانوں کی بنی ہوئی, کافروں کی بنی ہوئی. آج کل تو ماشاءاللہ مشرق کی چیز مغرب میں بکتی ہے, مغرب کی چیز مشرق میں بکتی ہے. تو اس چیز کا بھی بڑا خیال رکھیں. آپ بازار سے کوئی کھانے کی چیز خریدنا چاہتے ہیں, بسکٹ ہیں, کوئی اور چیز ہے, تو اس کو پڑھا ضرور کریں کہ اس کے اندر جو کنٹینٹس ہیں وہ حلال ہیں یا نہیں. اس کی فکر رکھا کریں. یہ نہیں ہے کہ بس جو چیز ہاتھ میں آ گئی اب پیٹ جو ہے وہ ایک بوری بنا ہوا ہے, وہ بوری میں ڈالتے چلے جاؤ. آج کل کے سالکین نے پیٹ کو ٹریش کین بنایا ہوا ہے. جیسے ٹریش کین ہوتا ہے نا, جو ردی کی چیز ٹریش کین میں ڈالو. ہمارا پیٹ بھی اسی طرح ہے کہ جو ہاتھ میں آ جائے منہ میں ڈالو. اس کا خیال رکھیں, کیونکہ پیٹ میں اگر حرام چلا جائے تو انسان کی محنت ضائع ہوتی ہے. حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حالات میں لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک دعوت میں شریک ہو گیا, مجھے پتہ نہیں تھا, مگر وہاں کھانا جو تھا وہ مشتبہ تھا اور میں نے کھا لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ میری ساری کیفیت ضائع. کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان تو بتائے ہوا, اللہ سے معافی مانگی اور بالآخر اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا, حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ, اور ان کو بتایا کہ حضرت میرے ساتھ یہ ہوا. حضرت نے بھی افسوس کا اظہار کیا, مگر ساتھ کہا کہ آپ میرے پاس آنا, میں روزانہ آپ کو توجہات دوں گا. فرماتے ہیں کہ میں روز شیخ کی خدمت میں جاتا اور حضرت مجھے روز توجہ دیتے, اور یہ الفاظ لکھتے ہیں کہ ایسی توجہ ہاتھی پہ ڈالی جاتی وہ بھی متاثر ہوتا, ایسی توجہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں 40 دن شیخ کے پاس جا کر وہ توجہ لیتا رہا, ایک مرتبہ کھانے کی ظلمت تب دل سے دور ہوئی. ایک مرتبہ کھانے کی ظلمت تب دل سے دور ہوئی. اگر ایک مرتبہ کی ظلمت 40 دن کی توجہ سے جا کے دور ہوتی ہے تو سوچیں ہمیں کتنا خیال رکھنا چاہیے. اس لیے سیدنا صدیق فلانوں کو ایک مرتبہ غلام نے ایک ایسا ہی کھانا کھلا دیا تھا, تو انہوں نے منہ میں انگلی ڈال ڈال کے کہہ کی تھی. تو کسی نے کہا جی اتنا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا. تو فرمایا کہ اگر مجھے یہ یقین ہوتا نا کہ کھانا نکلنے کے ساتھ جان بھی نکل جائے گی, میں پھر بھی کھانے کو نکال کے چھوڑتا. تو اس کا بھی بہت خیال رہے کہ ہم جو چیز کھا رہے ہیں, ہمارے مشائخ تو بلکہ اس سے آگے نمازی ہی کے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے, وہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے کہ اس سے بھی ظلمت آتی ہے. اللہ اکبر. اسی طرح ہاتھ پاؤں سے گناہ نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کسی کا مال غصب نہ کریں, کسی کو دکھ نہ پہنچائیں, برائی کی طرف چل کے نہ جائیں, تو اپنے ہاتھ پاؤں کو بھی بچانا. جب ہم ان سب اعضاء کے گناہوں سے توبہ طائب ہو جائیں گے, پھر ہم تائب کہلائیں گے.
اگر ہم آج بیٹھ کے خود اپنے اندر جائزہ لیں کہ آج ہم اپنا امتحان لیتے ہیں، فارم پر کرتے ہیں، ہماری آنکھیں مسلمان ہیں، آگے ہاں یا نہ لکھا ہوا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ جو آنکھ غیر محرم کو دیکھتی ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے۔ زبان مسلمان ہے، اب جو زبان غیبت کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، تو وہ تو مسلمان نہیں ہے، پھر ابھی نہیں ہے۔ اچھا، کان غلط سنتے ہیں؟ جی سنتے ہیں، غیر محرم کے فون سنتے ہیں۔ اچھا جی، دل میں برے خیال باندھتے ہیں، ہم منصوبے باندھتے ہیں دماغ میں؟ جی۔ شرمگاہ سے گناہ ہوتے ہیں؟ جی ہوتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں سے ہوتے ہیں؟ جی ہوتے ہیں۔ اگر ہم سب اعضاء کا چارٹ بنائیں اور ہر عضو ہمارا ابھی مسلمان نہ بنا تو پھر ہمارا وجود مسلمان کیسے ہے؟ ہمارے پاس کیا چیز ہے جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں؟ خلت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک دل گواہی نہ دے، یہ تو لغت غریب کی معنی میں ہے، تو اس کا بھی خیال رکھیں۔ بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں یا پتھر کے، پتھر کے بت ہوں تو بھی توڑنا پڑے گا، تخیل کے ہوں تو بھی توڑنا پڑے گا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی حافظ قرآن تھا اور اس نے بد نظری کی اور 20 سال کے بعد قرآن مجید بھول گیا۔ تو ایک مرتبہ عاجز نے اپنی شیخ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا، میں نے کہا حضرت میں چھوٹا ہوں، ناسمجھ ہوں، تو مجھے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، آپ مجھے مہربانی فرما کے سمجھا دیں۔ پوچھو۔ تو میں نے یہ سوال پوچھا کہ حضرت یہ واقعہ لکھا ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اب سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک مرتبہ کی بد نظری سے قرآن جیسی نعمت سے محروم، اتنا بڑا کام، اتنی بڑی سزا صرف ایک مرتبہ کی بد نظری پر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالی محبوب حقیقی ہے، وہ چاہتے ہیں بندے مجھے محبت کرو، مجھے اپناؤ، مجھ سے دل لگاؤ۔ جب بندہ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے ساتھ وہ محبت کی نظر ڈالتا ہے، اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ کئی مرتبہ پھر قرآن کی نعمت سے محروم فرماتا۔ نبی صاحب نے فرمایا انا اغیر ولد آدم، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیور ہوں، واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ جو ہوتی ہیں نا آئی لو یو، آئی مس یو، یہ الفاظ اللہ بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم غیر محرم کو یہ لفظ کہہ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تو کہتے ہوں گے نا، تو مس اس کو کرتا ہے اور درجے مجھ سے چاہتا ہے، تو لو اس کو کرتا ہے اور پھر سبق آگے بڑھنے کی تمنائیں کرتا ہے۔ اس لیے محبوب ہمارا ایک ہی ہے، محبوب ہمارا محبوب حقیقی، تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ تو ان گناہوں سے توبہ کرنی ضروری۔ دو باتیں بتائیں، عقائد کا ٹھیک کرنا اور گناہوں سے توبہ کرنا۔ عقائد کا ٹھیک کرنا اس لیے ضروری کہ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میرا ایک خادم تھا، بہت عرصہ خدمت کرتا رہا، دل میں اس کے لیے محبت تھی۔ ایک دن وہ آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میرا بھائی بس آخری لمحات میں ہے، موت کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، آپ پلیز تشریف لائیے اور ان کو اس موقع پہ کچھ توجہ دیجیے تاکہ اس کا انجام اچھا ہو جائے۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس کی وجہ سے اس کے گھر گیا
اور میں نے جا کے وہاں پر 1 گھنٹہ بیٹھ کر توجہ دی. یعنی مجدد الفسانی ایسے بزرگ اور 1 گھنٹہ بیٹھ کے توجہ دے رہے ہیں اس بندے کو. فرماتے ہیں اس کے اوپر کوئی اثر نہیں تھا اور بالآخر وہ اسی طرح چلا گیا دنیا سے. حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل پہ اس کا بڑا غم رہا, بڑا صدمہ رہا, اور میں بار بار اللہ کی طرف متوجہ ہوتا رہا کہ یا اللہ ایسا کیوں ہوا. 1 ہفتہ رونے کے بعد فرماتے ہیں اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور اللہ نے مجھے یہ بات کھولی کہ اس بندے کا بیٹھنا اٹھنا بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ تھا. ان کی باتوں کے اثر کی وجہ سے اس بندے پر فیض کا راستہ ہی بند تھا. تو اگر بدعقیدہ بندے کی صحبت کا اتنا اثر ہے کہ اس بندے کو وقت کا مجدد توجہ دیتا ہے تو اثر نہیں ہوتا, تو پھر سوچئے کیا بنے گا. اس لیے پہلا قدم عقائد کو صحیح کرنا اور دوسرا قدم گناہوں سے 100% توبہ کرنا. یہ راستہ محبت الہی پانے کا راستہ ہے. اس لیے اس ذکر و سلوک میں ذکر کرواتے ہیں, چونکہ ذکر سے ذات کی محبت بڑھتی ہے. ذکر سے ذات کی محبت بڑھتی ہے. یہ باطنی بیماریوں سے شفا پانے کا راستہ. اس لیے ذکر کرواتے ہیں شیخ کہ ذکر اللہ شفاء القلوب, اللہ کا ذکر دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. یہ گناہوں سے بچنے کا راستہ کہ اس راستے پر چلنے سے انسان کی ایسی اصلاح ہوتی ہے کہ گناہوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. چنانچہ کسی نے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت تصوف کا مقصود کیا ہے؟ حضرت تصوف کا مقصود کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ انسان کی رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے. یہ تصوف کا مقصود ہے. اس راستے میں اگر کوئی بندہ نیت یہ کر لے کہ میں جی ذرا تصوف سیکھتا ہوں, کوئی مجھے بھی کشف حاصل ہو جائے گا, کوئی کرامت صادر ہو جائے گی, میری شہرت ہو جائے گی, یا مجھے خلافت مل جائے گی, تو یہ سب کا سب شرک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اس سے توبہ کرنی چاہیے. اس نیت کے ساتھ سیکھنا منع ہے. اس لیے نیت کو بھی پاک کر لیں کہ نیت ہے تو میں اس لیے ذکر سیکھنا چاہتا ہوں کہ خدا کا بندہ بن جاؤں, میں انسان بن جاؤں, اللہ کے بندوں میں میرا نام شمار ہو جائے. اب دل کی اصلاح ہوتی کیسے ہے کہ دل کے اندر پہلے ہے ظلمت, اس ظلمت کو نکالنا پڑتا ہے اور پھر ذکر کا نور اس دل کے اندر ڈالنا پڑتا ہے. اس کی مثال ایک بہترین جو سمجھ میں آتی ہے وہ ہے ایئر کنڈیشنر کی. یہ گھروں میں ایئر کنڈیشنر لگے ہوتے ہیں, کتنی ٹھنڈک کر دیتے ہیں, دل خوش ہو جاتا ہے. مگر اگر کوئی ایئر کنڈیشنر ٹھیک نہ ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ ہے. مکینک کے پاس لے کے جائیں, وہ پہلے ویکیوم کرتا ہے. ویکیوم میں جتنی اندر ہوا ہوتی ہے وہ سب نکالتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہوا ہے اس وقت تک یہ ٹھنڈک نہیں کر سکتا, ہوا نکالنی پڑے گی اور اس میں خاص قسم کی گیس ڈالنی پڑے گی, پھر یہ ٹھنڈک کرے گا. مگر اس میں کئی مرتبہ پائپ لائن کے اندر چھوٹا سا سوراخ ہو جاتا ہے. وہ ایسا سوراخ نہیں ہوتا جو نظر آئے, نہ وہ نظر بھی نہیں آتا. ایئر کنڈیشنر ٹھیک کرنے والے پھر ویکیوم پمپ لگاتے ہیں اور ویکیوم بناتے ہیں. اب وہ حیران ہوتے ہیں کہ بھئی ویکیوم اتنا بننا چاہیے تھا, یہ پورا نہیں بن رہا, یہ کم بن رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سے ایئر آ رہی ہے. اور پھر اس کو چیک کرتے ہیں صابن لگا لگا کے کہ بھئی کہاں سے لیکیج ہو رہی ہے. جب تک 100% لیکیج بند نہیں ہوگی
تب تک اس کے اندر گیس نہیں بھری جا سکتی اور وہ ٹھنڈک نہیں کر سکتا. اگر لیکیج کے ساتھ اس کو اسی طرح چلا دیں گے تو 2-4 دن کے بعد پھر اسی طرح ہو جائے گا. اس لیے 100% ویکیوم کرنا پڑتا ہے. حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ وہ رات کو ویکیوم کرتے ہیں تو 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور 2 گھنٹے کے بعد چیک کرتے ہیں ویکیوم نیچے گرا کہ نہیں گرا. اس کا مطلب ہے لیکیج نہیں ہے. جب یقین ہو جاتا ہے نا کہ ایئر کنڈیشن کے سسٹم میں کہیں لیکیج نہیں, پھر وہ گیس ڈالتے ہیں اور گیس ڈال کے جب چلاتے ہیں تو ماشاءاللہ گیس کی ٹھنڈک ہر بندہ محسوس کرتا ہے. اسی طرح دل کے اندر سے وہ جو ظلمت ہے, وہ جو گناہوں کے اثرات ہیں, ہمیں اس کا ویکیوم کرنا پڑتا ہے. مگر گناہ جو ہے نا یہ لیکیج بھی مانے. اب جب تک گناہ رہیں گے ویکیوم ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ 30 سال چلیں ذکر کے راستے پہ یا 50 سال چلیں, اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے تو ویکیوم تو ہوئے گا ہی نہیں, نور کیسے آئے گا. اس لیے 100% گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ذکر و سلوک کے اس راستے میں 100% گناہوں کو چھوڑنا. بندہ عہد کر لے, اللہ میں نے نافرمانی نہیں کرنی, میں نے گناہ نہیں کرنا. پہلا قدم. اب جب یہ نیت کر لی تو دل کی ظلمت تو نکل گئی, اور پھر جو ذکر کیا تو اس کا نور دل کے اندر آ گیا, اور اس نور کی وجہ سے اللہ کی محبت کی پھر ٹھنڈک بندے کو محسوس ہونے شروع ہو جاتی ہے. اس لیے یہ راستہ مشکل بھی ہے, آسان بھی ہے. مشکل ہے اس کے لیے جو گناہ کے ساتھ اس کو طے کرنا چاہے, وہ کبھی نہیں کر سکتا. بھئی اگر کسی راستے میں پھسلن ہو اور کوئی بندہ 1 قدم اٹھائے 2 قدم پیچھے چلا جائے تو وہ تو نہیں آگے منزل پہ پہنچ سکتا. تو یہ گناہ پھسلن ہے نا. ہم آگے جانا چاہتے ہیں, پھسل رہے ہیں, پھر پیچھے آ رہے ہیں, پھر پھسل رہے ہیں, تو آگے جا ہی نہیں سکتے. اس لیے گناہوں سے 100% توبہ, اور پھر اس کے بعد آگے قدم بڑھائیں گے تو انشاءاللہ ذکر کے انوار دل کے اوپر اثر کریں گے. اگر ایک پانی کی ٹینکی ہو اور اس میں سوراخ بھی ہو تو آپ بتائیں اس ٹینکی کے اندر پانی بھر دیں تو وہ بھرا رہے گا؟ آپ رات کو ٹینکی بھریں گے, صبح دیکھیں گے تو ٹینکی خالی. بھئی ٹینکی خالی کیوں ہو گئی؟ جی سوراخ تھا اس میں. پھر بھر دیں ٹینکی تو پھر خالی. اب ذرا سنیے کہ ہم جیسے عام آدمی میں اور اولیاء میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ہم بس اوقات ایسی نماز پڑھتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, نیکی کرتے ہیں کہ وہ نور سے ٹینکی بھر جاتی ہے اس وقت, مگر چونکہ گناہوں کا سوراخ ہوتا ہے, اس سوراخ کی وجہ سے وہ نور کی ٹینکی خالی. پھر وہی. اور اہل اللہ انہوں نے سب سوراخ بند کیے ہوئے ہوتے ہیں, تو جو نور ملتا ہے وہ اگلے نور سے اور اوپر ہو جاتا ہے, اور بڑھتا جاتا ہے. ان کے اوپر اللہ کی معرفت کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. اس لیے عام آدمی بھی اگر گناہوں سے بچ لے تو فقط گناہوں سے بچنے پر ولایت مل سکتی ہے. فقط گناہوں سے بچنے پر ولایت مل سکتی ہے. ولایت صغریٰ جس کو کہتے ہیں وہ ہر اس بندے کو ملتی ہے جو بندہ گناہوں سے 100% بچ جاتا ہے, اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جاتا ہے. ہمارے اس سلسلے میں جو پہلا سبق ہے وہ یہ کہ سالک کو ذکر قلبی کا سبق دیا جاتا ہے. بھئی ذکر قلبی کا مراقبہ کریں اور ذکر قلبی کو آپ کیا کریں. یہ پہلا قدم ہے. تو ہم انشاءاللہ کل کی مجلس میں انہی لطائف کے بارے میں کہ یہ کیا ہے, دل کیا ہے, کیسے جاری ہوتا ہے, اس میں کیا کیا کیفیات آتی ہیں, رکاوٹیں کیا آتی ہیں, جنہوں نے حاصل کیا انہوں نے کیسے حاصل کیا, انشاءاللہ اسی سبق کے اوپر ہم کل بات کریں گے. آج چونکہ کچھ تمہید بنانی تھی, کچھ ذہن بنانا تھا, کچھ بتانا تھا کہ بھئی آپ اعتکاف میں تشریف لائے ہیں, یہ بہت قیمتی وقت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے. یہاں پہ
باتوں میں اور ملاقاتوں میں وقت نہ گزاریں. باتوں میں اور ملاقاتوں میں وقت نہ گزاریں. وہ تو عید کے بعد بھی ہو سکتی ہیں باتیں ملاقاتیں. بس اس وقت میں ہر بندے کو فکر لگی ہوئی ہو. یعنی آپ کا چہرہ دیکھ کے دیکھنے والا محسوس کرے کہ اس کو کوئی فکر ہے. ایسے آپ جو ہے نا ہر وقت توجہ اللہ، رجوع اللہ کے ساتھ وقت گزاریں. نماز میں وقت گزاریں، تلاوت میں گزاریں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، ذاتی مراقبہ کریں، مجالس میں بیٹھیں، اور ہر وقت میں توجہ کس کی طرف رکھیں؟ اللہ کی طرف. اس کی مشق کریں. یہ 10 دن بھی اگر آپ وقوف قلبی کے ساتھ گزاریں گے تو اس کا واضح فرق آپ اپنے اندر محسوس کریں گے. تو آپ یوں سمجھیں کہ بس بات کرنا تو بہت ہی منع ہے، سوائے کوئی بہت ہی ضروری ہے. اس لیے ایسا کوئی موقع نہ آئے کہ مسجد میں آوازیں بلند ہوں، شور ہو. نہیں، بالکل نہیں. آپ اگر 5 باتیں کرنا چاہتے ہیں تو 1 کریں، اور 1 سے بھی بچ سکتے ہیں تو اور بھی اچھا ہے. نہ ہی کریں باتیں. بس یہی سوچیں میں تو یہاں اللہ سے باتیں کرنے آیا ہوں. تو آپ خاموش رہیں اور اللہ کے ساتھ اپنا دل کا تعلق جوڑے رکھیں. اس خاموشی کا مزہ کیا آئے گا یہ آپ پھر چند دنوں کے بعد محسوس کریں. حضرت اختر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو کئی مرتبہ لوگ آتے تھے تو حضرت ان کو سوائے سلام کے اور گفتگو کرنے سے منع فرما دیتے تھے. چنانچہ ایک بڑے عالم ایک مرتبہ آئے تو حضرت نے آتے ہی ان کو کہہ دیا تو تھانہ بھون کے لوگ ان کو گونگا سمجھتے تھے، چونکہ وہ سلام بھی ہاتھ کے اشارے سے اس کا جواب دے دیتے تھے، زبان سے نہیں کرتے تھے، تو ان کو گونگا سمجھتے تھے. 40 دن حضرت نے ان کو اس طرح رکھا اپنے پاس، اور 40 دن کے بعد ایک دن فرمایا کہ اب یہاں درس قرآن دو. جب درس قرآن دیا تو بستی کے لوگ حیران ہو گئے، یار یہ بولتا ہے بندہ، ہم تو سمجھتے تھے یہ گونگا ہے. اتنا خاموش. تو اس لیے اس دوران آپ بس سلام اور سلام کا جواب اور باقی اپنا ذکر، تلاوت، مراقبہ، ذکر، وقوف قلبی، ہر وقت مستقل اسی میں لگے رہیں. اور اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، اجتماعی دعائیں بھی آپ مانگیں، مگر اجتماعی دعاؤں کے بعد انفرادی بھی مانگیں. نماز کے لیے وقت سے پہلے آ کے بیٹھیں. نماز کے لیے وقت سے پہلے آ کے بیٹھیں. ایک تو سنت ہے، اور دوسرا اس جو نماز کے انتظار میں بندہ بیٹھتا ہے اس کو نماز ہی کا ثواب ملتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر اور کوئی کام نہیں تو نماز کے بعد وہیں بیٹھے مراقبہ بھی کریں، ذکر بھی کریں. کیونکہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نمازی جب تک اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دیدار اور جلوے اور تجلی کو اس سے قطع نہیں فرماتے، منقطع نہیں فرماتے. بندہ مصلی سے اٹھتا ہے تو تجلی کرتی ہے، ورنہ جب تک وہاں بیٹھا رہتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، جو کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تجلی فرماتے رہتے ہیں. اگر محبوب بلائے ملنے کے لیے تو لوگ جاتے ہیں وقت سے پہلے، تو نماز کے لیے وقت سے پہلے آئیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. نماز سے پہلے آئیں کس نیت کے ساتھ کہ اے اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں پہلے آگے بیٹھ گیا ہوں. اور جب اٹھنے کا وقت آئے تو سب سے دیر سے اٹھیں یہ کہنے کے لیے کہ اللہ مجھے آپ سے وحشت کوئی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بس مارے باندھے آئے تھے اور سلام پھر کے بھاگے، نہ مجھے وحشت نہیں ہے. نماز تو میں نے پڑھ لی مگر بیٹھا ابھی بھی مصلی پہ ہوں، ابھی بھی یہیں بیٹھا ہوں. تو یہ نقطہ یاد رکھیں کہ نماز سے پہلے آئیں اللہ سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے، اور نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھیں بتانے کے لیے کہ اللہ مجھے آپ سے وحشت نہیں ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ 10 دن کا وقت اللہ رب العزت ہمارے لیے خیر کا وقت بنا دیں گے. اتنے لوگ ہیں، رمضان کے مبارک اوقات ہیں، انشاءاللہ خیر ہوگی. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرما لے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. سبحان ربک العلی وحاب اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے کریم ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمیں اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما۔ اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ میرے مولا گناہوں سے ہماری جان چھڑا، میرے مولا گناہوں سے ہماری جان چھڑا لیجیے۔ اللہ معصیت کی ذلت سے ہمیں بچا لیجیے۔ رب کریم رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔